السلام علیکم۔ آج ہم اسلام سے جڑے 15 بنیادی سوالات پر ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کوئز ہمیں علم کے کیسے سفر پر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ کوئز اصل میں اپنے علم کو پرکھنے کا ایک موقع ہے۔ آئیے اس کے ذریعے اپنی معلومات کو اور پختہ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں دین کی بنیاد سے، یعنی اللہ کے پیغام قرآن مجید سے۔ اچھا، تو سب سے پہلے 3 بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ آپشنز ہیں عربی، فارسی یا اردو۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ وحی کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی؟ حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل یا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور آخر میں یہ کہ قرآن کس نبی پر نازل کیا گیا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ تو ان کے صحیح جوابات یہ ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ذرا قرآن پاک کی ساخت کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ابواب ہیں جنہیں سورتیں کہا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اس کے لیے ہمیں 3 آپشنز دیے گئے ہیں، 100، 114 یا پھر 124۔ اور درست جواب ہے 114۔ جی ہاں، قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ اچھا، تو اب یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان 114 سورتوں میں سے سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ اور اس کا جواب ہے سورت البقرہ، جو قرآن پاک کی دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ تو قرآن پاک کے بنیادی تعارف کے بعد اب بات کرتے ہیں ان ستونوں کی جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان۔ یہاں ہم سے کلمہ، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یعنی پہلا کلمہ کون سا ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، رمضان کا روزہ کس فرض میں شامل ہے اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ تو ان کے جوابات یہ رہے۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے، 5 ارکان میں سے ایک زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کا فرض روزہ ہے اور حج کا مہینہ ذی الحج ہے۔ تو یہ تو ہو گئے 4 ارکان، لیکن 5واں رکن یعنی نماز، اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کا حکم کب اور کس موقع پر آیا؟ اور اس کا جواب ہے معراج کے دوران۔ جی، نماز کا تحفہ ہمیں معراج کے واقعے میں ملا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات آسمانوں کا سفر کیا۔ تو اب ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں۔ یہ 5 فرائض اسلام کے 5 ستون کہلاتے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہی اسلام کا مکمل ڈھانچہ ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اسلامی تاریخ کی کچھ مرکزی اور عظیم شخصیات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اب باری ہے کچھ اہم شخصیات کی۔ یہاں سوالات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اور ان کے جوابات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے، اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، جو کہ ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو پہلا غزوہ کون سا تھا؟ یہاں آپشنز ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد یا پھر غزوہ خندق۔ اور صحیح جواب ہے غزوہ بدر۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی بڑی اور اہم ترین فتوحات میں سے ایک تھی، اور اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کوئز یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب یہ ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کتنے سوالات کے جوابات پہلے سے معلوم تھے۔ لیکن صحیح جوابات کی گنتی سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سفر میں نیا کیا سیکھنے کو ملا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس پورے کوئز میں کون سی معلومات ایسی تھی جو سب سے زیادہ دلچسپ یا نئی لگی؟